میں تھوڑا ہوں، شرک کے اوپر کوئی جی جی سر، 10-15 جی جی منٹ تھوڑی ضرور سی ضرور ڈسکشن ہو ضرور، جانی. اچھا، جی جی 2 اس میں چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ میں ایک قرآن کی 2 آیات کو سامنے رکھنا چاہوں گا، نمبر 1. ہوں، نمبر 2، ایک PDF میں آپ سے شیئر کروں گا. وہ اچھا چلتا میرے پاس آیا ہے. آئی تھنک کہ وہ کافی انٹرسٹنگ پیس ہے کہ شرک کے جو خلاف ہے گاڈ، وہ گاڈ کے کانسیپٹ کو مضبوط کرتا ہے یہ والی پراپرٹی، یا اس کو ویک کرتی ہوں ہے. خدا کا شرک کے خلاف ہونا، اس کے اوپر بڑا اچھا ہوں مجھے لگا کہ ایک ٹیکسٹ آیا کسی نے، بڑی اچھی، مجھے تو انسپائر کرتا ہے کہ جی کاش میں بھی ایسے لکھ سکتا. تو ایک اچھی اردو رائٹنگ مجھے کہیں سے آئی، سرکولیٹ ہوتے ہوئے آئی ہے، تو وہ میں سامنے رکھنا چاہوں گا. لیکن پہلے آپ نکالیں سورہ جن کی آیت ہوں، نمبر 1 and 2. 72 ہے سورہ سورہ نمبر جن کا نمبر کیا ہے؟ 72. اچھا 72 1 1 and 2. 72 کا 1. 72/1 and 72/2. جی سر ایک سیکنڈ، میں ذرا یہ بہت زیادہ ٹرانسلیشنز آج کھلی ہوئی ہیں، ان کو بند کر دوں، صرف ایک آدھی رہ جائے تو میں پھر شیئر کرتا ہوں. اچھا جی یہ آ گئی، یہ آ گئی سر. سورہ جن کی نمبر 1. جی جی. اے پیغمبر لوگوں سے کہہ دو کہ میرے پاس وحی آئی ہے کہ جنوں کی ایک جماعت نے اس کتاب کو سنا تو کہنے لگے ہم نے ایک عجیب قرآن سنا جو بھلائی کا راستہ بتاتا ہے، سو ہم اس پر ایمان لے آئے اور ہم اپنے پروردگار کے ساتھ کسی کو سر شریک نہیں بنائیں یہ گے. جو ٹرانسلیشنز ہے نا، ساری ٹرانسلیشنز اگر میکسیمم نمبر آف ٹرانسلیشنز کھل سکتی ہے نا تو وہ زیادہ اچھا ہوگا، کیونکہ بہت سارے لوگ تھوڑی سی ڈنڈی مارتے ہیں اس کے اندر. سر اتنی کافی ہیں یا یہ ہاں، تو نہیں اردو نہیں، والی سوری، بڑی اردو ساری ہیں؟ اردو سوری اردو کے. انگلش کو چھوڑ دیں، انگلش کے سارے ان چیک کر دیں. اردو کی آپ ڈاکٹر اسرار کی کھولیں، مودودی کی کھولیں، باقی ساری بھی کھولیں. ٹھیک ہو گیا، صحیح ہو گیا. جی سر جی. یہ آگے اچھا، نمبر 1. تو ایک تو ویسے یہ ہے کہ جو پہلی آیت میں یہ ہو رہا ہے کہ جی وہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ کہیں کہ آپ پر یہ وحی نازل ہوئی ہے کہ جنوں کے ایک گروہ نے بہت غور سے یہ قرآن سنا ہے، اور جا کے آگے سے اپنی قوم میں سے کسی لوگوں کو، گروہ کو بتایا کہ بھئی انا سمینا قرآن عجبن، یعنی ہم نے کو بہت عجیب چیز، بہت ایسی چیز سنی ہے جو ہم نے، یعنی عجیب کیا چیز ہوتی ہے جو پہلے کبھی نہیں سنی. اس بات کو یاد رکھے کہ کوئی سم تھنگ ناول، جنوں نے قرآن میں سے ایسی چیزیں سن لی ہیں جو کہ جن سوچ نہیں سکتے تھے. اس چیز کو پارک کریں اپنے ذہن میں. پھر دوسری آیت پڑھیں. دوسری آیت، یہ تو آیت نمبر 1 ہے نا. ہاں جی. تو ادھر آپ یہ دیکھیں، پہلا ٹرانسلیشن پڑھیں جو ہم نے بہت جو عجیب رائے قرآن. ہاں، میں اس کی کنٹینیوشن میں پڑھ رہا ہوں. ہم نے بہت ہوں عجیب قرآن سنا ہے جو راہ راست کی طرف رہنمائی کرتا ہے، اس لیے ہم اس پر ایمان لے آئے ہیں. اور اب ہم فرام دس پوائنٹ آن، اور اب ہم ہرگز اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے. ٹھیک ہے. ہوں یہ زلال القرآن کا ٹرانسلیشن دیکھیں، مودودی صاحب کا ٹرانسلیشن دیکھیں. اور اب ہم، ٹھیک ہے. اچھا، جو جلندری صاحب ہے نا، وہ ذرا اب کو ذرا تھوڑا سا مائنس کر رہے ہیں، کیونکہ یہ ہے فیوچر ٹینس میں. ٹھیک ہے، ہوں کیونکہ وہ بات ہو رہی ہے کہ ہم فیوچر ٹینس میں شرک نہیں کیا کریں گے. آپ اگلی دیکھ لیں، بیان القرآن دیکھ لیں. اور اب ہم یعنی بیان القرآن جو ڈاکٹر سرار کی ٹرانسلیشن ہے، اور اب ہم کبھی اپنے رب کے ساتھ شریک نہیں کریں گے. کسی نے بریکٹ میں اب لکھنے کی کوشش کی ہے. پوائنٹ یہ ہے کہ وہ ریفر یہ کر رہے ہیں، ہاں ذرا عربی سامنے رکھیں، وہ آسان کر دے گی. ہوں ہاں جی. یہ جو ولن نشرکا ہے نا، یہ بیسیکلی فیوچر ٹینس میں ہے کہ ہم نہیں کیا کریں گے. اگر ہوں ہوتا کہ ہم کرتے، آلریڈی نہیں کرتے، تو ہوتا ولا نشرک فار انسٹنس کہ جی نہیں ہے. تو لیکن جب ولن نشرکا کا مطلب ہوتا ہے کہ جی آئندہ نہیں کیا کریں گے. تو اس میں یہ ایمبیڈڈ ہے بات کہ جب تک جنات نے، مجھے تھوڑی فنی بھی لگتی ہے، مذاق خیز بات ہے، جب تک جنات نے یہ ایک عجیب قرآن نہیں سنا تھا تو اس وقت تک وہ شاید شرک کر رہے تھے. ہوں اچھا، اب یہ جو کفار مکہ کا نیریٹو جو ہمیں سنایا جاتا ہے، وہ تو چلو کوئی اپنی بزرگوں کی اینسسٹرز کی مورتیاں بنا کے، کوئی لات منات ان کو خدا کی بیٹیاں ڈکلیئر کر کے وہ ان کو ساتھ شرک کر. یہ جنات کن کی مورتیاں بنا کے شرک کر رہے تھے؟ ٹھیک ہے. یہ سوال بنتا ہے نا، جنات کس کو شریک ٹھہرا رہے تھے؟
خیر یہ تو ایک مجھے فنی بات لگی کہ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ جی قرآن کو سننے سے پہلے جنات بھی جو تھے نا وہ شرک کیا کرتے تھے. یہ ایک فنی ایسپیکٹ ہے. ٹھیک ہے جی. اب میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں ایک چھوٹا سا PDF جو کہ اس چیز کو، اور پھر ہم کنکلوڈ کر لیں گے. اس کو 2-3 منٹ لگیں گے پڑھنے میں. تو میں آپ کو میں اسکرین شیئر کو بھی بند کر دوں فی الحال. اسکرین شیئر کو بند کر دیں اور آپ کوئی اور بات کر سکتے ہیں، کیونکہ میں آپ کو بیک اینڈ پہ ذرا شیئر کرتا ہوں وہ PDF. تو مجھے شاید ہاں وہ 1 کر منٹ دیں لگ آپ جائے. میرے ساتھ. 1 منٹ لگ جائے شاید مجھے شیئر کرتے کرتے. اچھا تو یہ ویسے تو یہ انٹرسٹنگ ٹیک ہے کہ جنات بھی شرک کر رہے تھے، اور جنات تو وہ تھے جو آسمانوں میں جا کے سنتے تھے اور ان کو آگے سے انگارے مارے جاتے تھے. تو ان کو نہیں پتا تھا کہ فرشتے اوپر کس کو پوج رہے ہیں، کون سے اللہ کی باتیں ہو رہی ہیں آسمان میں. یہ بڑی ایک بہت عجیب اچھا سی پوائنٹ. بات ہے. ہاں ویری نائس پوائنٹ. بالکل. یعنی جنات کے پاس انفارمیشن کی ترسیل جو ہے کہ ان جنات کے ہاں پاس تو یہی بتایا جاتا ہے کہ ان کے پاس تو ہر انفارمیشن ان تک پہنچتی ہے، اور ہاں وہ وہ تو فرشتوں سے یا چوری کر لیتے ہیں. فرشتوں تک، یعنی اس لیول آف انفارمیشن کی ایکسس کے باوجود، جو کہ انسانوں سے کہیں ہاں زیادہ امپورٹنٹ بات جو میں اس پہ ڈسٹنکشن ڈرا کرنا چاہتا ہوں، جو میں اپنی ڈسکشنز میں آف لائن کر رہا تھا، اور آئی ایم گلیڈ کہ آپ نے وہ والی بات کی ہے کہ وہ تو آسمانوں پر جا کر کنسنیاں لیا کرتے تھے جنات. اور دوسری ٹھیک بات ہے. ہے جنات کی تو عمریں بھی 10-10 ہزار سال تھی، تو وہ تو حضرت سلیمان کے ٹائم میں بھی تھے. تو یہ کیسے ایگزیکٹلی. ہو گیا کہ جنات جو ہیں وہ پھر بھی جو ہیں وہ یعنی جو بھی ہے، یہ بات کلیئر ہے. جو بھی جنات کی مخلوق ہے، وہ ہم تو کہتے ہیں کہ وہ کہانیاں ہیں، وہ ایسا دے ڈو ناٹ ایگزسٹ ایٹ آل. لیکن اس نیریٹو کے مطابق اگر جن نامی کوئی مخلوق ایگزسٹ کرتی ہے تو اس کی کیپیسٹی، اس کا لیول آف ایکسس ٹو دی انفارمیشن وہ انسانوں سے کہیں زیادہ ہے. یہ بات تو ہم مانیں گے نا کہ جنات کے پاس جو ایکسس ٹو انفارمیشن ہے وہ انسانوں سے کہیں زیادہ ہے. یہ تو ایک نارمل انڈرسٹینڈنگ ہے ہر اس شخص کی جو جنات کو مانتا ہے. یعنی انسانوں سے کہیں زیادہ ایکسس ٹو انفارمیشن کے ہونے کے باوجود بھی وہ شرک کر رہے تھے. ٹھیک ہے. یعنی یہ کافی مذاکرہ خیز بات ہے کہ انہیں سارا کچھ پتا بھی تھا تو پھر بھی وہ شرک کر رہے تھے. لیکن یہ بات بھی اپنی جگہ ایمبیڈڈ ہے کہ لوگ، قرآن میں بھی ہے کہ جو کچھ شرک جو ہے، کچھ جنات جو ہیں وہ کفار تھے، کچھ کافر جن تھے. یہی سورہ جن میں آگے جا کر یہ باتیں آتی ہیں. تو وہ کہیں گے اچھا جو کفار تھے وہ پھر شرک کر رہے تھے. تو لیکن یہ کہ اس ایڈیشنل انفارمیشن کی ایکسس ہونے کے باوجود وہ شرک کر رہے تھے، اور انسان کو اس سے کم لیول آف ایکسس ہے، اور پھر بھی انسان سے یہ امید ہے کہ وہ شرک نہ کرے جبکہ جنات کر رہے تھے. یہ بڑی فنی بات ہے. یہ سر آ گئی ہے PDF. اچھا جی، چلیں میں اس کو پھر پڑھ سکتے ہیں آپ یا میں پڑھوں؟ میں پڑھ دیتا ہوں اور جہاں اگر کوئی مشکل اردو آئے تو مجھے آپ روک دیں. ٹھیک ہے جی. تو وہ یہ کہہ رہے ہیں حضرت کہ بیشتر مذاہب میں خدا کو ایک مجموعہ صفات کے طور پر پیش کیا جاتا ہے، یعنی کلیکشن آف کوالٹیز کے طور پر خدا کو پیش کیا جاتا ہے. بیشتر مذاہب میں خدا کو ایک مجموعہ صفات کے طور پر پیش کیا جاتا ہے. وہ صفات عام طور پر کچھ انسانی خصوصیت کا انتہائی درجہ ہوتی ہے. ان میں سے ایک اختیارات اور طاقت میں شراکت کی ناپسندیدگی ہے. ٹھیک ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنی اختیارات اور اتھارٹی اور طاقت کے اندر کسی کو شیئر کرنا پسند نہیں کرتا. تو ایک فانی جاندار، یعنی ایک فائنائٹ بینگ لائک اس، ایک فانی جاندار کی صورت میں تو اس ناپسندیدگی کی وجہ سمجھ میں آتی ہے، کیونکہ وہ ایک محدود وسائل کی دنیا میں پیکار عناصر کے کھیل میں مگن ہے. اس کو، انسان کو بحیثیت انسان یہ چیز اس وجہ سے بری لگتی ہے کہ اس کے ساتھ کوئی طاقت شیئر کرے، کیونکہ اس کے ریسورسز لمیٹڈ ہے، محدود وسائل کی دنیا میں ہے. تو ریسورسز جب لمیٹڈ ہوتے ہیں تو تبھی شیئر کرنے میں پرابلم ہوتی ہے. اگر ان لمیٹڈ ریسورسز ہوں تو شیئر کرنے میں پرابلم نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ وہ ایک محدود وسائل کی دنیا میں پیکار عناصر کے کھیل میں مگن ہے. اس کے علاوہ انسان کی انا بھی ہوتی ہے، اور کسی سلطنت کی سلطانی کا واحد حقدار کہلانا انسان کی انا کو سہلانے کا بہترین سامان ہے. تو یعنی سول بینگ دا سول ایمپرر جو ہے وہ انسان کی ایگو کو بھی سہلاتا ہے، پیٹ کرتا ہے. تو دوسری چیز انسان کی انا بھی ہوتی ہے. ایک انسان کی لمیٹڈ ریسورسز کی بات ہے جس کی وجہ سے اس کو چیزیں شیئر کرنے میں پرابلم ہوتی ہے، اسے برا لگتا ہے. دوسرا، اس کو اپنی ایگو کو پیٹ کرنے میں بھی
टू बी द वाहिद हकदार या वाहिद एम्परर, द सोल एम्परर होना, उसकी ईगो को वो यानी कि पैट किया जा सकता है। आगे ये हजरत कहते हैं कि जरा इन दो खुसूसियात का मुरक्कब बनाइए, कंबाइन दीज टू क्वालिटीज, इसको कई गुना बढ़ाकर इंतहाई दर्जे तक ले जाइए, तो आपके सामने एक ऐसे खुदा का तसव्वुर जन्म लेगा जो अपने साथ किसी किस्म की शराकत को इंतहाई नापसंद करता है, बल्कि शिर्क के ख्याल पर ही बिफर जाने का दावा करता है। आगे स्क्रॉल डाउन करें, यानी वो कह रहे हैं कि अगर इन्हीं इंसानी खुसूसियात को आप मैग्नीफाई कर दें मैनी टाइम्स, तो बेसिकली यू अराइव एट अ कॉन्सेप्ट ऑफ तो गॉड। ये कोई अच्छी इंसानी क्वालिटीज तो है नहीं है सर? हाँ, वही आगे आगे उसी पर वो अजीब बात आदमी हो है रही ये। है। आगे आगे सुनते जाए ना, ये मेरे ख्याल से लिखने वाले की मजबूरी है थोड़ी सी, मुझे कुछ समझ आना शुरू हो गई अब इन हजरत की पॉइंट की। शफाफ नीयत और शूरी दयानत से अगर सोचा जाए तो ये एक वाज़े इशारा है कि खुदा का तसव्वुर पेश करने वाले आखिरकार फानी और महदूद सोच के हामिल इंसान ही तो थे। ठीक है, बानियाने तसव्वुर रब से शायद कुछ चूक हो गई। की सेंटेंस ये है कि वो जो फाउंडर्स थे खुदा के कॉन्सेप्ट के, बानियाने तसव्वुर रब, फाउंडर्स ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड, बानियाने तसव्वुर रब से शायद कुछ चूक हो गई, भूल हो गई। सबसे पहले तो किसी बात पर बरहम हो जाना, बिफर जाना, लुत्फ़े अना की सरशारी में खो जाना, और फिर अपने साथ शराकत के ख्याल ही से जलाल में आ जाना, बहरहाल इंसानी कमजोरियां हैं। एग्जैक्टली गालिब जो आप पकड़ रहे थे ना बात, वो कहते हैं ये सारी क्वालिटीज तो दरअसल इंसानी कमजोरियां, ये तो अच्छी क्वालिटीज है ही नहीं, ये तो वीकनेसेस हैं। आगे पढ़ते हैं, तसव्वुर खुदा के मेमार इस बात को नजरअंदाज ही कर गए। जिन्होंने कॉन्सेप्ट ऑफ खुदा गढ़ा वो इस बात को इग्नोर ही कर गए, उनको पता ही नहीं चला कि वो कर क्या रहे हैं, कि इंसानी सिफात को इंतहाई दर्जे तक ले जाने के सफर में वो सुकम हाय बशरी को भी आखिरी दर्जे में तसव्वुर खुदा का हिस्सा बनाते चले गए। इसको मैं ट्रांसलेट कर दूं, वो कह रहे हैं कि वो इंसानी क्वालिटीज को इंतहाई दर्जे तक यानी एक्सट्रीम एंड तक पहुंचाने के सफर में वो जो ह्यूमन वीकनेसेस भी थी ना, जो लूप होल्स थे, लकूनास थे, सुकम हाय बशरी, उनको भी उनकी भी एक्सट्रीम फॉर्म, उनकी भी वीकनेसेस की भी एक्सट्रीम फॉर्म को खुदा के कॉन्सेप्ट का हिस्सा बनाते चले गए। ये दरअसल हुआ है, ये गलती हुई है तसव्वुर खुदा के फाउंडर से। तो तसव्वुर खुदा के मेमार इस बात को नजरअंदाज ही कर गए कि इंसानी सिफात को इंतहाई दर्जे तक ले जाने के सफर में वो सुकम हाय बशरी को भी आखिरी दर्जे में तसव्वुर खुदा का हिस्सा बनाते ही चले गए। खुदा को बड़ा करने की सही में वो उसे छोटे से छोटा करते ही चले गए। ठीक है जी, ये भी की सेंटेंस था, खुदा को बड़ा करने की सही में वो उसे छोटे से छोटा करते चले गए। अगर पूरी दयानतदारी से जायजा लिया जाए तो ये बात बाहर कैफ हमें झंझोड़ती है कि ऐसा खुदा जो शिर्क के ख्याल पर नहीं बिफरता, बरतर और अजीम तर है उस खुदा से जो शिर्क के तसव्वुर पर ही कहरो गजब में करवटें बदलने लगता है। इसने एंसलम को एंसलम के खिलाफ खड़ा कर दिया। ये बात, यू कैन थिंक ऑफ अ मैक्सिमली ग्रेट बीइंग, आप समझ गए हैं, ऑन्टोलॉजिकल आर्गुमेंट, ऑन्टोलॉजिकल आर्गुमेंट मजा आती है, इसी वजह से आपसे बात करने का इतना मजा आता है। मैं एग्जैक्टली यही चीज मैंने पकड़ी थी कि ये तो ऑन्टोलॉजिकल आर्गुमेंट का तहस नहस कर दिया। ठीक है, इस लाइन में इस बंदे ने बड़े सादा अल्फाज में, असल में सिर्फ उर्दू मुश्किल है मगर फहम इसका बहुत आसान है, इसने सारी गेम उठा ली है। वो खुदा जो शिर्क के ख्याल पर बिफरता है, यू कैन इमेजिन अ बेटर एंड अ बिगर एंड अ ग्रेट गॉड जो कि शिर्क के कॉन्सेप्ट पर नहीं बिफरता। तो ये बेसिकली ऑन्टोलॉजिकल आर्गुमेंट का भी एक इंटरेस्टिंग जवाब है। और बहरहाल मैं ये जब कुछ सर्कल्स में ये पीडीएफ सर्कुलेट हुई तो मैंने कहा मैं गालिब के साथ शेयर करूंगा, फिर मैंने कहा चलो चैनल पे ही शेयर करते हैं। चलें सर, जबरदस्त। करता हूँ, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।